بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 5000 سال قبل جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ میں قوم سمود آباد تھی۔ سمود عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا جس کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا، اور سمود حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل میں سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے غضب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی۔ اسے فن تعمیر میں خاص کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ہی ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا، اور اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن صالح شاہراہ شام و یمن کے قریباً درمیان میں موجود اس دور میں زبردست تجارتی اور صنعتی مرکز تھا، جبکہ مدائن صالح سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر الغلا نامی ایک قدیم شہر بھی واقع ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ ناظرین، الغلا شہر ہی اس وادی میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی القریٰ کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ لک و دک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات کے کنڈرات موجود ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشہ کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان فن پاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عجیب و غریب سرزمین پر آج بھی زندگی کے کوئی آثار دور دور تک موجود نہیں ہیں، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سرکش اور بت پرست قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا دردناک غضب نازل ہوا تھا، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار اور ہولناک آواز کے ذریعے انن فنن ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، قوم سمود کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم سمود اپنے علیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت و کلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو یہ بھی شیطان کے پیروکار بن گئے تھے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کی مثال ان کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی یہ قوم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا، بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی، مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا، اور رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت ہی نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ناظرین، دیگر انبیاء کرام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے ہی تم کو پیدا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار دعا قبول کرنے والا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح،
اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں خوبیاں بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ جس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس نے تھوڑی دیر بعد ہی ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، اور اس اونٹنی میں وہ سب خوبیاں تھی جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی، اور اس موقع پر قوم سمود کے سردار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، تم اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری طور پر پکڑ لے گا۔ ناظرین، یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نہلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، لیکن وہ کم نہ ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود قبیلے کے لوگ۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے آتی تھی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے برے نہلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ باتی تھی۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ ناظرین، قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کے لیے تیار نہ تھے، تو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و شباب کے رسیا نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جس کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ہر طرف فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے باقی لوگ اللہ کے غضب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب یہ اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو ان ظالموں نے ان پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی، اور اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخے مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے ان کے بچے کا بھی پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ ناظرین، اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی غضب نازل نہیں ہوا تو خوشی کے مارے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس غضب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ اونٹنی کی قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام اب دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جبکہ دوسری طرف قوم سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ اس کام کے لیے وہی افراد جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ مگر اس پوری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے جن سے وہ سب افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق غضب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع کر کے فرمایا
کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے اور کہا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ ناظرین، جب تینوں دن بالکل ایسا ہی ہوا جیسا حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا تھا، تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت ہی تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پاڑ دیے اور دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگی اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت طاقتور قوم سمود جانوروں کے کائے ہوئے بوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غضب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ویران اور اجڑی ہوئی جگہ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔ ناظرین، ابن کثیر کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہیں کہ قوم سمود پر غضب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا ہے کہ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین، اور کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر غضب کے بعد عمان سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ ناسک میں ان سے منسوب ایک مزار بھی ہے جہاں زائرین کثیر تعداد میں فاتحہ کے لیے بھی آتے ہیں۔